محترمہ ناز شاہ، جب بھی یہ نام ہم گوگل کرتے ہیں تو ایک ایسی لیڈی، ایک ایسی بہن، ایک ایسی بیٹی، ان کا پورٹ فولیو سامنے آتا ہے کہ جنہوں نے میرپور چکسواری کی دھرتی سے تعلق رکھتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، سب سے پرانی ڈیموکریسی بلکہ کہیے، وہاں پر جا کر پرفارم کیا، ڈیلیور کیا، ہمارے ساتھ آج میرپور کی دھرتی پہ موجود ہیں۔ محترمہ ناز شاہ صاحبہ، کیسا لگ رہا ہے میرپور میں ہونا، اپنے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، اتنے عرصے بعد یہاں پہ آنا؟ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جو آپ نے مجھے یہاں موقع دیا آپ کے دیکھنے والوں سے بات کرنے کی۔ مجھے بہت ہی بے حد ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ میں کشمیر کی بیٹی ہوں، چکسواری سے تعلق رکھتی ہوں، تو اس لیے میرپور میں آنا ہمارے لیے ضروری تھا۔ ہم پہلے سنتے تھے لارڈ نذیر احمد بہت بات کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے، ہم سنتے تھے علی رضا سید بات کر رہے ہیں برسلز میں بیٹھ کے، ڈفرینٹ پرسنالٹیز کا سنتے تھے۔ اب برطانوی پارلیمنٹ کے اندر آپ کشمیر کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، کیسا لگتا ہے؟ الحمدللہ بہت ایک پریولیج ہے۔ جو لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ جب تک ہمیں بوجھ محسوس نہیں ہوتا تو وہ ہم کامیاب نہیں ہوتے، تو اس لیے اس لحاظ سے ہمیں لیڈرشپ کی ذمہ داری محسوس ہوتی ہے، مگر ہمیں خوشی ہے، ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہماری نمائندگی ہم صرف کشمیر کی نہیں، جو میرے اور کنسٹیچوئنٹس ہیں بریڈفورڈ ویسٹ میں، ان کی بھی نمائندگی میں پارلیمنٹ میں کرتی ہوں۔ بریڈفورڈ میں جب ہم دیکھتے ہیں میرپور سے، اس پورے ڈویژن سے، اسپیشلی میرپور سے بہت سے لوگ جو ہیں چکسواری اسلام گڑھ سے وہاں پہ جاتے ہیں، رشتے وغیرہ ہوتے ہیں، بیٹیاں بیٹے جاتے ہیں۔ 18,500 پاؤنڈ کی ایک پابندی لگی، اس کے بعد بہت زیادہ معاملہ خراب ہو گیا، فورسڈ میرجز کا ہم سنتے رہے، ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ اب ہم سن رہے ہیں وہاں پہ جو 7/7 کے اٹیکس ہوئے، اس کے بعد ڈفرینٹ لندن برج کا اٹیک ہوا، ان تمام کے جواب میں رد عمل میں اس وقت ایسڈ اٹیکس ہو رہے ہیں اور مسلم کمیونٹی وہاں پہ نشانہ بن رہی ہے۔ آپ اس چیز کو کیسے کومنٹ کریں گی، کیسے ہم چیزیں کریکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ نے شادیوں کا اور فورس میرج کی بات کی ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے جو میں نے کیمپینز کیے ہوئے ہیں فورس میرج کے خلاف وہ میں کرتی رہوں گی، کیونکہ فورس میرج ہماری دین اور مذہب میں الاؤڈ نہیں ہے، اور ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو کہ فورس میرج ہمارے قانون میں غیر قانونی ہے، یہ لیگل ہے۔ اور میں یہی کہوں گی پاکستانیوں کو کہ کہیں بھی اپنے بچوں کو فورس میرج نہ دیں، کیونکہ آپ کا فرض بنتا ہے اپنے بچوں کی خوشی قائم کرنا، رکھنا، اور ان کو ان کے حقوق دینا، اور ان کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کریں۔ وہ اسلامی لحاظ سے بھی، انسانیت کے لحاظ سے بھی ان کا حقوق ہے، یہ آپ ان پر احسان نہیں کر رہے، یہ آپ کا فرض ہے کیونکہ آپ والدین ہیں۔ تو یہ رہی فورس میرجز کی بات، رہ گئی ویزوں کی بات۔ تو یہ 18,600 کی جو پابندی لگی ہوئی ہے یہ بڑھ رہی ہے، کوئی کم نہیں ہو رہی۔ اس کے خلاف ہم نے اس کے بارے میں آواز اٹھائی تھی، منسٹر سے پوچھا تھا، اور وہاں کورٹ کیس بھی عوام نے جنہوں نے کیا تھا وہ کامیاب نہیں ہوا، مگر جب بچے اس میں آ جاتے ہیں تو ان کو زیادہ لحاظ کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ کو۔ مگر ٹوری پارٹی جو ہے امیگریشن کی بہت اینٹی امیگریشن ہے، اور جو اسپاؤزل ویزر ہیں وہ ہمیں بہت مشکلیں، صرف اسپاؤزل ویزز نہیں، ٹوری پارٹی کے حکومت کے نیچے ہم نے بہت سارے جو ویزز ہیں وہ ان کی مشکلاتیں جو دیکھی ہیں۔ ہماری زیادہ تر جو امیگریشن کا کام ہوتا ہے ہمارے دفتر میں، ہماری کانسٹیچوئنسی میں۔ تو رہ گئی بات دہشت گردی کی، ٹیررزم کی بھی۔ دیکھیں، کوئی لوگ ہیں جو ہمارے دنیا میں رہتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، اور کل کے ہم نے یہاں کے ایک حال ہی میں ایک پیر صاحب سے تو انہوں نے ایک تقریر کی تھی، کہتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، اور واقعی انہوں نے سچ کہا تھا کہ دہشت گرد مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ ایک کو بھی معصوم انسان کا قتل امہ کے قتل کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ بھی واقعی ہے کہ ہمارے جو اسلام ہے، ہمارا جو مذہب ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے ان ظالموں سے، ان ٹیررسٹ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو ڈسٹورٹ کرتے ہیں، اور جو ولنریبل ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں ان پر قابو کرتے ہیں اور ان کو ایسے کاموں میں شامل کر لیتے ہیں اور ایسے ظلموں میں۔ مگر برطانیہ میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ جو مسلمان ہیں بے شک ہماری مخالفت ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی، خاص کر کے جب ٹیررسٹ اٹیک ہوتے ہیں تو مخالفت ہوتی ہے، مگر ایک برٹش اسپرٹ ہے، وہ ہے ایک اسٹف اپر لپ،
اور وہ ہے یونٹی. ہم جو پاکستانی ہیں بے شک پاکستانی ہیں, ہم ہیں برٹش, اور برٹش لوگ جو ہیں کندھا سے کندھا لگا کر کھڑے رہتے ہیں اور اس نفرت کو ہمارے بیچ نہیں آنے دیں گے اور نہ ہی کامیاب ہونے دیں گے. اس وقت پوری دنیا میں آباد جتنے کشمیری ہیں, چاہے وہ یورپ میں, برطانیہ میں, امریکہ میں, جہاں بھی رہتے ہیں, اور حتیٰ کہ مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بہن بھائی اپنی بیٹی اپنی بہن کو اس وقت سن رہے ہیں, ناز شاہ صاحبہ کو جو کہ ممبر ہیں برٹش پارلیمنٹ کی, آپ کیا پیغام دیں گی ان تمام کشمیریوں؟ دیکھیں, کشمیریوں کو میں یہی کہوں گی, کشمیر کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ بے شک ہم بریڈفورڈ میں ہیں, کشمیر کے تعلق کافی ہیں بریڈفورڈ سے, برمنگھم سے اور جگہوں سے, تو جو آپ کے ایک تعلقات ہیں ان کو کہیں اپنی ایم پیز کو لابی کریں, کیونکہ وہاں کا جو سسٹم ہے اس میں لابینگ کی بہت ضرورت پڑتی ہے, اور ان سے کہوں گی کہ آپ لابی کریں اپنی ایم پیز کو, اپنے کاؤنسلز کو, تاکہ جو کشمیر کی جو ایشوز ہے وہ پارلیمنٹ تک دوبارہ ہماری ڈیبیٹ ہو, اور ہم ان کو کسی کونے, دنیا کے ہر کونے پر کشمیر کا آواز اٹھائیں تاکہ جو وہ ظلم ہو رہے ہیں وہ ختم ہو اور کشمیریوں کو آزادی ملے. جی, آج کا پروگرام میں اسی پازیٹیو نوٹ پہ کنکلوڈ کروں گا کہ محترمہ ناز شاہ صاحبہ سے جو میں نے باتیں کی ہیں انہیں غور سے سنیے, سمجھنے کی کوشش کریں. نیڈ آف دا ٹائم کیا ہے, ایکشن کون سا ہم نے لینا ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت مسلمانوں کو جو پورٹری کیا جا رہا ہے, ہم مسلمان ایسے نہیں ہیں, ہم نے سمجھنا ہے اور سمجھ کر عمل کرنا ہے. اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائے. آج کے پروگرام سے جنید انصاری اپنے پروگرام پروڈیوسر محمد علی حیات کے ساتھ اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ, اللہ حافظ, گڈ بائے. 7 ارب سے زائد انسانوں کے اس گلوبل ولیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے. جھونپڑیوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سچ کی اس تلاش میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. سچ کیا ہے؟